بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بے شک تمہارے نام ما شناخت، یعنی نام ما ولدیت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ والضحیٰ کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا کہ چاشت کی قسم اور رات کی کہ جب پردہ ڈالے، جب سورج طلوع ہو کر قدر بلند ہو جائے نا تو یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہی وقت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اسی وقت فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات میں چاشت سے مراد کہا نا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، تو چاشت کا جو وقت ہے تو وقت اتنی اہمیت ہے تو اہمیت کا حامل، لیکن یہ وقت اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں حضور کے نور جمال یعنی نور جمال مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ والضحیٰ چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، وہ چمکتے محمد کی قسم، وہ دمکتے سورج کی قسم، والضحیٰ وہ پیارے چہرے والے محمد کی قسم، اور رات واللیل اذا سجا، اس رات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور کے گیسو عنبری ہیں یعنی خوشبودار بال مبارک ہیں۔ اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، اے محبوب آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، کہ جو چہرہ غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قسم بخدا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ ابھی میں درس میں بتا رہا تھا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ آئے تھے انعام و اکرام کی لالچ میں، ان کو کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی کو گرفتار کر کے لاؤ تو آپ کو اتنے سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آپ نے 70 لوگ اپنے ساتھ لیے، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار تھے۔ تو جب آئے تو آ کر دیکھا، جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ کی طرف سے وہ آ رہے تھے تو زلف عنبری دیکھ کر ہی ان کے دل میں عشق مصطفیٰ گامزن ہونا شروع ہو گیا، لیکن جب سامنے سے آئے والضحیٰ والا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چہرہ دیکھ رہا ہوں یہ کسی عام یعنی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اے آقا میں آیا تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن آپ کے عشق میں اب گرفتار ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر کے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ آئے تھے گرفتار کرنے کے لیے لیکن ہو گئے عشق مصطفیٰ میں گرفتار۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 70 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، صحابی کا رتبے میں آ گئے۔ اب حضور سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، مدینے کے اندر داخل ہونا تھا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں اب جا سکتے، میں چاہتا ہوں کہ اب اس طرح کا انداز ہم اختیار کریں، 70 غلام آپ کے قدموں کے پیچھے ہوں، آقا آپ ہمارے آگے ہوں، بریدہ اسلمی آپ کا غلام آپ کا دامن تھام کر اب مدینے میں جلوس کی شکل میں داخل ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنا امامے کا یہ شملہ پکڑتے ہیں، اس شملے کو پکڑ کر اپنا وہ نیزہ جو لے کر آئے تھے، جو شہید کرنے کے لیے لے کر آئے تھے، اب وہی نیزہ اٹھاتے ہیں، اپنا شملہ اس نیزے پر اس طرح جھنڈے کی شکل اختیار کرتے ہوئے، تاکہ 70 لوگ پیچھے پہچان جائیں کہ ہمارا قافلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے جھنڈا بنا دیا۔ جب یہ جھنڈا بنایا، ساتھ مصطفیٰ کریم کے چل رہے ہیں، یعنی آقا آگے ہیں، پیچھے بریدہ اسلمی جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، اور جب 70 کا قافلہ، 70 لوگ ان کے ساتھ، 71 میں بریدہ اسلمی، 72 حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ 72 کا قافلہ جب مدینے میں داخل ہوتا ہے، مدینے میں بچیاں ہاتھ میں پھول کی پتیاں لیے ہوئے سامنے کھڑی ہیں، یوں سمجھ لیں استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہیں، اور کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، کہتے ہیں کہ آج تو ہماری قسمت پر ہمیں رشک آ رہا ہے، آج ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ فرمایا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا، کہتی ہیں ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کیونکہ اس نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیج دیا۔ وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ نے ان اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت بھیج دی ہے۔ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اشعار پڑھ رہی تھی، حضور مسکرا رہے تھے، تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ مسکرانے والا چہرہ دیکھ کر فرمایا یہ وہی چہرہ ہے جس کی قسم رب نے فرمائی ہے کہ اے محمد آپ کے چہرے انور کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی کنڈل ماری ہوئی زلفوں کی قسم۔ کہتے ہیں نا رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، یہاں مفسرین لکھتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلف مبارک کو جب آگے کی طرف لاتے تھے، وہ چہرے انور پر ایسے محسوس ہوتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے چہرے انور کی طرف جب دیکھا تو چہرے انور سے پسینہ ایسے نکل رہا تھا کہ میں آسمان کے تاروں کو بھی دیکھ رہی تھی، حضور کے مبارک چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ قسم بخدا تاروں کا ٹمٹمانا کم تھا میرے مصطفیٰ کے چہرے پر، جو پسینہ تھا اس کی روشنی کا ٹمٹمانا زیادہ تھا۔ اے عائشہ آپ کی قسمت پر قربان جو مصطفیٰ کریم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ فرمایا واللیل اذا سجا، اس سے مراد زلف عنبری ہیں، یعنی اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا اے محبوب ہمیں آپ کے رخ روشن کی قسم اور آپ کی مبارک زلفوں کی قسم، جب وہ رخ زیبا پر پردہ ڈالیں یا سونے کا وقت ہو، امامہ شریف اتارا ہوا ہو، حضور دائیں کروٹ لے کر سو رہے ہوں اور وہ زلف مبارک ادھر سے جب چہرے پر آئے تو وہ رات کی تاریکی کا عالم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اے محبوب جب آپ رخ زیبا کو نیچے کی طرف لے کر سو رہے ہوں تو یہ زلف چہرے پر پردہ ڈال دیں۔ واللیل اذا سجا، آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ میرے آقا اعلی حضرت یوں لکھتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، شہر و کلام و بقا کی قسم۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب آپ کے رب نے تو آپ کے کلام کی، آپ کے چہرے کی، آپ کے شہر کی، آپ کی بقا کی قسم اٹھائی ہے۔ فرماتے ہیں نا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب مکے کی قسم۔ فرماتے مفسرین مکے کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ یہاں مکہ ہے، یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں فرمائی یہاں صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں فرمائی یہاں مقام ابراہیم ہے۔ کہا کس لیے فرمائی؟ کہا اس لیے فرمائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ کے اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ پیدا ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں حضور کے پیدا ہونے کی وجہ سے مکے کو رب نے اتنی عظمت دی ہے کہ رب کائنات اس مکے کی اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرے محمد کی قسم۔ پھر فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کے سینے کی قسم۔ تو اسی کو
یہاں اعلیٰ حضرت ریکارڈ کرتے ہیں، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اے میرے پیارے، میرے آقا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں والضحیٰ فرما کر آپ کے مبارک چہرے کو یاد فرمایا، واللیل اذا سجا فرما کر آپ کی زلف عنبرین کی قسم یاد فرمائی۔ گویا کہ دن منور ہے تو آپ کے مبارک چہرے کی وجہ سے ہے، رات کی تاریکی ہے تو آپ کے مبارک زلفوں کی وجہ سے ہے۔ یا رسول اللہ، جو مقام، جو مرتبہ رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا نا، وہ مقام اور مرتبہ نہ پہلے کسی کو ملا ہے نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے شہر، آپ کی مبارک زندگی کی قسم یاد فرماتا ہے۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ پھر فرمایا نا کہ وما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب وہ محبوب ہے جو اپنی زبان سے کچھ نہیں فرماتا، اپنے نفس سے کچھ نہیں فرماتا۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنے نفس سے کچھ نہیں فرماتا۔ فرماتا کس سے ہے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب تو وہی ارشاد فرماتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو میں اسے وحی کرتا ہوں وہی آگے لوگوں تک ڈونیٹ کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ کے مبارک شہر کی بھی قسم رب فرماتا ہے، آپ کے کلام کی بھی قسم فرماتا ہے، آپ کی زندگی کی قسم فرماتا ہے۔ پیارے پیارے دوستو، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پر بال پورے رکھے، یعنی کبھی ایسا نہ ہوا کہ کہیں سے ترشوائے اور کہیں رکھے، پورے کے پورے رکھے، پورے سر مبارک کے رکھے، یا پھر حلق اگر کروایا تو پورے سر مبارک کا حلق کروایا۔ حلق کا مطلب یعنی کہ بال بالکل اتروا دیے۔ جب حج کا موقع تھا، حضور صبر کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے جب باہر تشریف لائے تو اپنا حلق کروایا، یعنی آپ نے اپنے پورے کے پورے بال مبارک اتروائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف کان تک ہوتی تھی، کبھی کان کی جو کبھی کان ہے اس کی لو جو ہے اس تک ہوتی تھی، اور بعض اوقات مبارک شانوں تک یعنی کندھوں کو چھو لیتی تھی، جھوم کر چوم لیتی تھی۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کیفیتوں کی طرح تھے، وہ نا کنڈل مارے ہوئے۔ آقا کی زلف عنبری کنڈل مارے ہوئے تھی کہ نہ بالکل وہ ٹیڑھے جس طرح کے وہ عام جس طرح کا شخص ہوتا ہے حبشی قسم کا، نہ کہا اس طرح کے کنڈیالے تھے، بلکہ زلف عنبری نے اس طرح وہ زلف عنبری اس طرح بنی ہوئی تھی کہ گویا کیفیتوں میں ہے کہ یہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام صحابہ کو، اپنے تمام اہل بیت کو اور اپنے تمام امتیوں کو اپنی زلف کے سائے میں لیتے ہوئے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش کہ بنے خانہ بدوشوں کا سہارا گئے سو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زلفیں جب کانوں تک ہوتی تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ ان مبارک کانوں سے اپنی امت کی فریاد سنتے ہیں۔ جب مبارک زلفیں کندھوں تک آ جاتی تو گویا کہ یہ بتاتی تھی کہ اے بے گھروں گھبراؤ نہیں، یہ مبارک کندھے تمہارا سہارا ہیں، تمہیں پالنے کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی یہ زلفیں یہ بتا رہی ہیں، اے بے سہارا لوگو میں تمہارے لیے سہارا ہوں، اے گناہ گارو میں تمہارے لیے ہوں۔ تو یوں کہا کرو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ پھر فرماتے ہیں روایت سے یہی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پر زلفیں رکھی، حالت احرام کے سوا مبارک بال ترشوانا یا حلق کروانا ثابت نہیں، یعنی جب احرام سے باہر آئے تو حلق کروایا، اس کے علاوہ زندگی ساری حضور نے مبارک زلفیں ہی رکھی۔ کاش ہم غلاموں کو بھی اتباع سنت میں زلفیں رکھنا نصیب ہو جائے،
اب بالوں میں بھی عجیب تراش خراش شروع ہو گئی ہے. بعض تو ایسے ناداں ہیں کہ عورتوں کی طرح کندھوں سے بھی نیچے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں جو بالوں میں تراش خراش کرتے ہیں، مختلف قسم کے ڈیزائن بناتے ہیں، عجیب قسم کے جانوروں کی بھی تصویروں تک بھی بنا دیتے ہیں بالوں کے اندر. اب تو دانائی کہیں یا نادانی کہیں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بعض فیشن پرست متوالے عورتوں کی طرح بال لمبے رکھتے ہیں اور پھر چٹیاں بھی بنا کر اس کو گھومتے رہتے ہیں اور پھر اس طرح اپنے فیشن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم آقا کے غلام ہیں، آقا کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے. نعرہ تو ہمارا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں سنت بھی قبول ہو تو تب مزہ ہے نا. غلامی رسول میں سنت پر عمل ہو تو تب بھی مزہ ہے نا. موت تو دور کی بات ہے، وہ کب آئے گی کس وقت آئے گی اس کا پتہ نہیں. دعویٰ تو ہے لیکن اس وقت میری جو زندگی گزر رہی ہے وہ سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ہو، تاکہ غیر مجھے دیکھ کر، یہ نہ چلتی پھرتی امامہ پہن کر ہم جب غیر مسلموں کے ملک میں شہر میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں تبلیغ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، ہمیں وہاں کتاب لے کر فیضان سنت لے کر درس دینے کی حاجت نہیں ہوتی. یہ چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے، یہ چلتی پھرتی یہ تبلیغ ہوتی ہے. یہ امامہ پہنا ہوا ہے، یہ جبہ پہنا ہوا، کرتا پہنا ہوا ہے. وہ جان جاتا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، اس کی نہ غیبت کرو نہ اسے گالی بکو، کیونکہ یہ غلام مصطفیٰ ہے. اب نہ اس کو بتایا ہے نہ اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا ہے. بتایا کس نے ہے؟ یہ سنت رسول تھی، جس نے اسے زندہ سنت تھی، جس نے اس کے ذہن میں بتا دیا ہے. یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے. ملفوظات اعلی حضرت میں سوال ہے کہ مرد کو چوٹی رکھنا جائز ہے یا نہیں. اعلی حضرت نے فرمایا یہ مرد کو چٹیا بنانا یا چوٹی بنانا یہ حرام ہے. ہاں حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. یعنی اللہ پاک کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، مشابہت پیدا کرتی ہیں. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے حصہ 16 میں لکھتے ہیں مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال رکھے. بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹیں لٹکا لیتے ہیں، ان کے سینوں پر سام کی طرح وہ لٹیں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور یہ ناجائز اور خلاف شرع ہے. اور ادھر تصوف بالوں کو بڑھانے اور رنگنے والے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف کیا ہے؟ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات کو مٹانے کا نام تصوف ہے. مزید فرماتے ہیں صرف سر پر بال رکھنا اور گردن کے بال منڈوا دینا یہ گناہ ہے، وہ مکروہ ہے. پھر فرماتے ہیں آج کل سر پر اس طرح کا رواج بن گیا کہ اوپر سے وہ جھوڑا قسم کا بنا دیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، مرد کے لیے یہ ناجائز ہے. اللہ پاک ہمیں سنت کی محبت نصیب فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تقسیم کرنے کا آخر میں بتا دیتا ہوں. حجت الوداع کا موقع تھا نا، ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات آتے ہیں، یہ سب نے آپ کے موئے مبارک ہیں، یہ کہاں سے آئے کیسے آئے، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں. حجت الوداع کا موقع تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں اور رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لائے، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری، پھر قربانی کر کے اپنے مکان ذیشان میں تشریف لے گئے. اپنے مکان ذیشان میں تشریف لے گئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلایا، بال کاٹنے والے کو بلایا. فرماتے ہیں اپنے سر مبارک کی سیدھی طرف سے بال پہلے کٹوائے. حضور نے پہلے سیدھی جانب سے بال کٹوائے اور پھر فرماتے ہیں بال منڈوائے، یعنی اس طرح پھروایا، بال صاف کروائے. اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سیدھی جانب والے جتنے بال تھے نا وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. اور پھر
دل کی جانب، یعنی اب یہاں الٹی جانب تو کہنا یہ بے ادبی ہوگی، فرماتے ہیں یہاں دل کی جانب، حضور کا قلب اطہر دل کی جانب، فرماتے ہیں اب دل کی جانب والے بال منڈائے، اور یہ منڈا کر بھی ابو طلحہ انصاری کو عنایت فرمائے، ان تمام بالوں کو لوگوں میں فرمایا کہ ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے، تقسیم کر دو۔ حوالہ میں دے دیتا ہوں، حوالہ مسلم شریف کی جلد مسلم شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 485 485، اس میں یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 1305 نمبر حدیث ہے، جس میں حضور نے اپنی زلف عنبری یعنی اپنے وال مبارک طلحہ انصاری کو دیے، پہلے سیدھی جانب والی، پھر سینے کی جانب والی، دل کی جانب والی، دونوں طرف کے جب بال اتر گئے تو دونوں طرف والے بال حضور نے عطا کیے طلحہ انصاری کو، ابو طلحہ انصاری کو، اور پھر فرمایا کہ اے طلحہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر۔ آخر حج، پتہ ہے آج میرا حجۃ الوداع ہے، میں نے اس کے بعد دنیا میں ظاہری نہیں رہنا، اس لیے طلحہ انصاری کو بلایا، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدارے گیسو۔ مطلب کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر حلق مبارک کروا کر بال مبارک تقسیم فرمائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اصل میں اس وقت موئے مبارک غم امت میں پریشان ہوئے، گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے جسم اقدس سے جدا ہو کر امتیوں کے پاس پہنچے، تاکہ تا قیامت ان کی زیارت سے شرف بھی ملتا رہے اور ان کے غم بھی دھلتے رہیں۔ کہا نا کہ اس لیے حضور نے دیے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہے کہ اب میں نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا ہے، اب میرے پاس ظاہراً تو لوگ آئیں گے نہیں، جس طرح ظاہراً میرے پاس آتے ہیں صحابہ اپنی مرادوں کو پاتے ہیں، حضور تو آج بھی زندہ ہیں، حضور کل بھی زندہ تھے، حضور کل بھی زندہ ہوں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، لیکن بظاہر میرے جیسا امتی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہو، جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو، جو مختلف قسم کے ممالک میں بیٹھا ہوا ہو، اب وہ اپنی مشکل کو کیسے پورا کرے گا، مشکل کو کیسے دور کروائے گا؟ کہا یہ گیسو اطہر، یہ گیسو منور، یہ گیسو مطہر، یہ میرے گیسو ان کے پاس جائیں گے، جس کے پاس گیسو جائیں گے وہ ان گیسوں کو لے گا، رب کائنات ان گیسوں کی برکت سے اس کی تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے رہا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موئے مبارک صحابہ کرام میں اس لیے تقسیم فرمائے تاکہ وہ ان کو بطور تبرک اور یادگار رہیں، اور اسی سے گویا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وصال کی طرف اشارہ فرما دیا کہ لوگو یہ تقسیم کر دو کہ اب میں تمہارے درمیان ظاہری نہیں رہوں گا۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دیتے ہیں، اسی لیے آپ غیب جان گے کہ یہ میرا حج آخری حج ہے، اب میں اگلے سال ہوں گا نہیں، میرے بال اتارے گے نہیں، تو اس لیے ابھی والے بال لے لو۔ اس لیے آپ نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں امت پر خاص عنایت فرمائی اور اپنی یادگاریں بھی ہمیں عطا فرمائی۔ اور الحمدللہ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت موئے مبارکہ ہیں، یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ انصاری سے آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام زین العابدین، امام عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام جعفر صادق کو ملے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام موسیٰ کاظم کو ملے، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا کو ملے، امام علی رضا سے امام تقی کو ملے، امام تقی سے امام عسکری کو ملے، اور انہی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جد امجد سیدنا جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سرخ پوش جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملے، پھر ان سے چلتے ہوئے آج آپ کے سامنے غلام عطار کو یہاں پر آپ کے سامنے ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح یہ سندن بسند صحیح حقیقتاً آپ کے سامنے موئے مبارک ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، موئے مبارک اگر ہونا مشہور ہو جائے کہ یہ موئے مبارکہ ہیں تو اب آپ کو اس کی دلیل، اس کی سند لینے کی حاجت نہیں ہے۔ جو چیز مشہور ہو گئی اس کا رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو یوں نہیں کہ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضور کی نسبت کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جائے وہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا یہاں پر قرآن کریم میں جو ارشاد ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے بتائے بغیر کوئی بھی خود اپنی موت کا نہیں جانتا، مقام کا نہیں جانتا. ہاں اللہ پاک جسے اپنا رحمت سے علم عطا کر دے تو وہ علم کے ذریعے، اس عطا کے ذریعے جان جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ سورۃ الجن آیت نمبر 2627 ہے. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جو اس نے چن لیے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ رسول ہیں جن کو اس نے چن لیا ہے. اللہ 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 اللہ